آج کے اس ہمارے شو میں ہم ضرور یہ بات کرنا چاہیں گے کہ کوالٹی ایجوکیشن گیپ کیا ہے. جب ایک گریجویٹ مارکیٹ میں نکلتا ہے تو سب سے پہلے ایک بڑی یونیورسٹی میں اس کو داخلہ لینے کے لیے کیا کرائٹیریا اس کے پاس ہونا چاہیے, کس طرح وہ ایڈمیشن ٹیسٹ پاس کرے, اس کے لیے بھی ٹیوشنز لیتا ہے, بھاری بھاری فیسیں جمع کرتا ہے, اور ایڈمیشن جب نہیں ہوتا اور کسی چھوٹی یونیورسٹی میں جاتا ہے تو سب سمجھتے ہیں اب جی تمہارا فیوچر, تمہارا مستقبل داؤ پہ لگ گیا ہے. می فرسٹ انٹروڈیوس مائی پینل آف ایکسپرٹس ٹو یو. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عاصمہ ظاہر. شی از ڈیفینیٹلی attached to one of the leading universities of Pakistan. وہاں پہ she is the head of MBA Health. اب آپ کہیں گے جی MBA تو بزنس مینجمنٹ کو کہتے ہیں, اس سے ہیلتھ کا کیا تعلق ہے؟ بٹ ہیلتھ از اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ اینڈ اے ویری کمپلیکس انڈسٹری. وہاں کے افیئرس کو مینیج کرنے کے لیے آپ کے بزنس مینجمنٹ ڈگری کو ایک ٹوسٹ چاہیے ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی وٹ شی لکس آفٹر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. ڈاکٹر عاصمہ, مجھے بتائیے کہ what has been your experience as the head of an MBA department, کیونکہ MBA ہمارے ملک کی one of the most sought after degrees میں شامل ہے. اب اس وقت میں یہ بتانا چاہوں گی کہ آئی ایم ایکچولی اٹیچ ٹو MBA ہیلتھ مینجمنٹ. سو مائی اسٹوڈنٹس آر بیسیکلی ڈاکٹرز اینڈ ڈینٹسٹ اینڈ آف کورس نرسز آلسو. کبھی ہم نے یہ سوچا بھی نہیں تھا آج سے 10 years بیک کہ کبھی ڈاکٹرز بھی MBA کریں گے, کبھی نرسز بھی MBA کریں گے. واٹ میڈ دیم think about doing MBA, because ان کو یہ لگا کہ ان کے اندر کچھ مینیجریل اسکلس کم ہیں, انڈسٹری میں جاتے ہیں کہیں نہ کہیں لیگ بیہائنڈ ہو جاتے ہیں, کہیں فائنینسز میں پیچھے رہ جاتے ہیں, کبھی ہیومن ریسورس میں پیچھے رہ جاتے ہیں, کبھی ڈیسیژن میکنگ, کبھی لیڈرشپ. اتنے سارے جارگنز ان کے لیے بہت نیو تھے. تو یہ جو پروگرام ہے, اس پروگرام کے تھرو مجھے ایسا لگا کہ میں نے خود بھی یہی ڈگری لی ہوئی ہے, اور آفٹر بینگ اے ڈاکٹر میں نے یہ سب کچھ کیا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر پروفیشنل اسٹوڈنٹ کو, ہر پروفیشنل انڈیویجول کو اپنی مینیجریل اسکلس کو ضرور گروم اپ کرنا چاہیے, چاہے وہ ڈگری کی ڈگری کی شکل میں ہو, چاہے وہ شارٹ کورسز, ورک شاپس, سیمینارز کی شکل میں ہو, لیکن کرنا ضرور چاہیے. اٹس ونڈرفل. دیٹ از ایبسلیوٹلی بریلینٹ. اب یہ بات تو ڈاکٹر عاصمہ آپ کیا کہیں گی کہ واٹ ہیز بین یور ایکسپیرئنس کہ ساکھ مینیج کرتی ہے, کیونکہ جب IBA اور بہت بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس کا نام لیں جو کہ پچھلے 50 سالوں سے پاکستان میں سرو کر رہے ہیں, ان کے گریجویٹس آج پاکستان کی کارپوریٹ ورلڈ کی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ موجود ہیں. فار اے یونیورسٹی لائک CBM, بیکاز آپ ان کی فیکلٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, آپ کے گریجویٹس جب جاتے تھے تو ہیڈ آن ان سے کمپیٹ کرتے تھے, لیکن بہت مختصر عرصے میں یو ہیو آلسو ڈیولپڈ اے پلیس فار یور سیلف, اینڈ ناؤ پیپل آسک فار CBM گریجویٹس. یہ سفر کتنا مشکل تھا, اور اس کے لیے مینجمنٹ کو, فیکلٹی کو کیا کرنا پڑا؟ بہت ہی اسٹریٹجیکلی ہم لوگوں کو اس طرح کے اپرچونیٹی اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کرنی پڑی. جسٹ لائک ہم لوگوں نے جو ریکروٹمنٹ ڈرائیوز ہوتی ہیں کمپنیز کی, وہ اپنے کالج میں ارینج کروائیں. اس کے علاوہ جو گیپ تھا بٹوین دا انڈسٹری اینڈ دا اسٹوڈنٹس اینڈ دا فیکلٹی, اس کو ہم نے برج کرنے کی کوشش کی تھرو سیمینارز, تھرو کانفرنسز. اس طرح ہم نے بہت کوشش کی. اور ابھی میں آپ کو اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں 2 months ago برٹش کاؤنسل کی طرف سے میں UK کی یونیورسٹیز کا انٹرنیشنلائزیشن آف ہائر ایجوکیشن سسٹم, اس ٹاپک کے اوپر UK یونیورسٹیز میں ایز این ایمبیسڈر پاکستان گئی تھی. تو وہاں پر میں نے کوئی بھی IBA اور CBM کا پاکستانی گریجویٹ 10,000 اسٹوڈنٹس گو ایوری ایئر ٹو UK یونیورسٹیز, مور دین 10,000. وہاں مجھے کوئی IBA CBM کے گریڈز نظر نہیں آئے, مجھے فیصل آباد ایگریکلچرل یونیورسٹی کے نظر آئے, مجھے LSE کے نظر آئے, مجھے پنجاب یونیورسٹی کے نظر آئے, مجھے کراچی یونیورسٹی کے لوگ نظر آئے جو کہ یورپین یونین اسکالرشپس پہ, جو کہ اپنی ڈفرینٹ اسکالرشپس پہ گئے ہوئے. تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ اگر IBA اور CBM اور لمز ہے تو ہی وہ آگے جا سکتے ہیں. جتنی بھی ریسرچ بیسڈ پوزیشنز ہیں, جتنی بھی سائنٹیفک ریسرچ بیسڈ آرگنائزیشنز ہیں, ان میں IB یہ تو صرف بزنس اورینٹیڈ آرگنائزیشنز, کارپوریشنز, ملٹی نیشنلز کو یہ لوگ کیٹر کرتے ہیں. یہ IB اور ویری کی پوائنٹ. کلاس روم میں نہ جانے وہ ٹیچنگ کیوں نہیں ہوتی. مائی ڈاٹر از ان O1, اور وہ اسی ٹیچر سے جو کہ کلاس میں پڑھاتی ہے, اسی ٹیچر سے شام کو جا کے پڑھتی ہے. I don't know why. And اس کے بعد وہ کہتی ہے تبھی اس کے گریڈز آتے ہیں, پریلیمز میں بھی آتے ہیں, اور آف کورس O1 ایگزام کی پریپریشن.
اس کو میں تھوڑا سا اس طرح بھی کہوں گی کہ یہ ٹیچرس کا بھی تھوڑا بہت مافیا ہوتا ہے. وہ ظاہر پرائیویٹ ٹیوشنز اینڈ دا سیلری اسٹرکچر دیر quite a big gap between them. But do you endorse this misconception جو انہوں نے ابھی کہا کہ جی ہر جو ایڈمیشن کی تیاری کرانے والے انسٹیٹیوٹ ان کا کوئی کوٹا ہے کہ یہ اپنے 100 لوگ ہیں؟ کوٹا تو نہیں ہے, نہیں کوٹا نہیں ہے, کوٹا نہیں ہے, لیکن کوٹا مینس یعنی این آفیشیل تھنگ. آف کورس کوٹا آفیشیل تھوڑی ہو سکتا ہے کہ انیس حسین نے یہ بول دیا کہ زیبس میں میرے 6 بچے جائیں گے, سی بی ایم میں 20 جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا. لیکن آف کورس وہ اتنا سوچ سمجھ کے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کو سمجھا کر پڑھاتے ہیں, ایک ایک چیز اتنے سارے ٹیسٹ کرا دیتے ہیں کہ بچہ جو ہے اس کے دماغ میں سب کچھ رٹ جاتا ہے, اور جہاں امتحان شروع ہوا اس نے سب بالکل آپ مشین کی طرح پیپر اٹیمپٹ کرتا ہے اور بالکل صحیح کرتا ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. السلام علیکم, میں ڈاکٹر حمیرہ بات کر رہی ہوں. جی ڈاکٹر حمیرہ. اینڈ بیسکلی آئی ایم جسٹ واچنگ دس پروگرام ایز اے کین آبزرور, کیونکہ میں نے خود بھی MBA کیا ہوا ہے. جی. what I'm kindly observing is that ہم بات کر رہے ہیں of this huge education boom. Education boom in terms of all this tuition and then hard work, اور پھر آپ کے پاس already ایک academic degree ہے جس کے لیے آپ hard work کر رہے ہیں, اتنا کام کر رہے ہیں. Question میرا یہ ہے specifically to the experts and specifically to Dr. Asma, کیونکہ she is representing CPM, in terms of what is it that the employers want these days. کیا paradigm shift ہو چکا ہے, ڈیمانڈس کیا ہیں, and what exactly are they looking in these MBA graduates. ڈاکٹر آسما, آپ کو کتنا بڑا ڈسکنیکٹ لگتا ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے اس کے لیے؟ بالکل سپورٹنگ ہم. جو ٹاپ ٹیئر یونیورسٹیز ہیں لائک لمز, IBA, CBM, زیبسٹ, ان لوگوں کے جو ایون فیکلٹی ممبرز ہوتے ہیں یہ بھی وہی انہی کارپوریشنز, انہی ملٹی نیشنل کمپنی کے اسٹریٹجک مینیجرز, مارکیٹنگ مینیجرز اینڈ ڈائریکٹرز, یہ ہمیں آگے پڑھا رہے ہوتے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. ایکچولی یہ ایگزیکٹلی وہی چیز انکلکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس میں جو ریکوائرڈ ہوتی ہے. اور اس کے بعد جب انہی لوگوں کی CVs انہی کی کمپنیز میں لائک بگر فارماسیوٹیکلز, بگر ہاسپٹلز, بگر آئل انڈسٹریز ہیں, تو پھر ان لوگوں کو وہی چیز چاہیے ہوتی ہے. لیکن ایز ہی سیڈ کہ جو دوسری سیکنڈ ٹیئر یونیورسٹیز ہیں ان کا واقعی دیر از اے ہیوج گیپ, میس پروڈکشن ہے. انہوں نے چینج مینیجرز نہیں بنائے ہیں, انہوں نے فلیکسیبل جو کہ کنٹمپرری ورلڈ کے ساتھ مینیجرز اپنے آپ کو ماڈیولیٹ کر لیتے ہیں ویسے نہیں بنائے انہوں نے. لیکن یہ CBM, IBA یہ سب لوگ ایسے ہی بناتے ہیں. گریجویٹس بنائے ہیں جو بیچارے مینیپولیٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہی ڈگری ہے, اس کا نام وہی ہے جو دوسری یونیورسٹی کی ہے, لیکن بڑی یونیورسٹی کے پاس شاید مواقع زیادہ ہیں کیونکہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ٹیسٹ کلیئر ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے چاہے A لیولس کا ایگزام ہو چاہے انٹرمیڈیٹ کا ہو, اس کو اتنی زیادہ یہ لوگ ویلیو نہیں دے رہے ہوتے. یہ کانسیپٹ غلط ہے, صحیح ہے؟ نہیں, دیکھیں ان کا جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہے وہ ڈیزائنڈ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں وہ جو اپنے کینڈیڈیٹ میں چاہ رہے ہوتے ہیں اگر اس نے وہ ایڈمیشن ٹیسٹ کلیئر کر لیا ہے, بالکل میڈیکل میں بھی یہی ہوتا ہے. بہت سارے 60% والے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ AKU میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں جسٹ بیکاز کیونکہ وہ AKU کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں. سو میرا خیال میں کہ یہ سسٹم بالکل صحیح ہے, جیسا ان کو چاہیے وہ ایسا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ڈیزائن کر لیتے. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ایک ایلیمنٹ آف کمرشلائزیشن تو ہے, یعنی جس طرح ہم اگر کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں 4 اسی قسم کی چیزیں اور ملتی ہیں لیکن قیمت میں فرق ہوتا ہے, تو جو چھوٹی یونیورسٹی ہے وہ بھی ایک طرح سے ایجوکیشن بزنس میں آ گئی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح آپ نے کہا. دیکھیں یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز مہنگی ہے تو یقیناً اس کی کوالٹی بھی اچھی ہوگی. تو جو ٹاپ ٹیئر یونیورسٹیز ہیں وہ اس کو تھوڑا یوز بھی کرتی ہیں, اور کیوں نہ کریں, جبکہ وہ ہر قسم کی فیسلٹی, ہر قسم کی کوالٹی ایجوکیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ہر قسم کی فلیکسیبلٹی اکارڈنگ ٹو دا مارکیٹ ریسرچ, وہ اپنے ایون وہ تو اپنا کریکولا جو ہے وہ ماڈیفائی کر لیتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا مارکیٹ نیڈس. وہ شروع میں بھی جمپ دا گن کرنے کی کوشش کرتے, کہتے جی ابھی آپ کا رزلٹ نہیں بھی نکلا تو ہم آپ کو ایڈمیشن دینے کو تیار ہیں, ٹاپ ٹیئر اگر آپ ہیں تو اتنی اسکالرشپ دیں گے. ان ٹیکٹک سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ ان لوگوں کو پڑتا ہے جو ایکچولی جو اس چیز کو ڈھونڈ رہے ہوں. جیسے ان بچوں نے کہا, ایک بچی نے جو ابھی کہا کہ میری ایکسیسیبلٹی میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کراچی کے حالات کی وجہ سے. اب وہ یہ دیکھ رہی ہے, کوئی بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے لیے 6 لاکھ روپے دینا بڑا مشکل کام ہے 2 سیمسٹرز کا, کوئی یہ
دیکھ رہا ہے, کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں مجھے تو چونکہ MNC میں جانا ہے اس لیے تو مجھے IBA اور لمس کے لیے ہی تیاری کرنی ہے, چاہے میں انیس حسین کے بہت ساری فیسیں کیوں نہ دے دوں, اس کو کیوں نہ گاڈ بنا لوں. تو یہ تو ایکچولی یہ تو اسٹوڈنٹ کے اوپر ہے وہ ایکچولی کیا دیکھ رہا ہے. لیکن موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس دے ایکچولی گو فار HEC رینکنگ, اور دے گو کہ ان کا جو گریڈ جب نکلتا ہے مارکیٹ اسے کیسے ابزارب کرتی ہے. وہی آپ کی شروع والی بات کہ کیا اس کے آگے لائن لگی ہوتی ہے یا وہ لائن میں لگا ہوتا ہے. اور میرا خیال یہ بالکل صحیح ہے کہ جو ٹاپ ٹیئر یونیورسٹیز ہیں ان کے آگے لائن ہی ہوتی ہے, اسپیشلی پلیسمنٹ ڈپارٹمنٹس کے تھرو وہ اتنی بڑی بڑی آرگنائزیشنز میں جا کے ان لوگوں نے اتنا ایکسپیرینس گین کر لیا ہوتا ہے کہ بس پھر ان کی لینگویج بھی بدل جاتی ہے.